وہ جو رہنما ہے سات آسمانوں کے پار شاہ رخ سے بھی قریب تر، یہ ساری پہلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہلیوں کا جواب وہ خود دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ ناہونی کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ یقین رکھو، جن چیزوں کا خیال اللہ دل میں ڈالتا ہے ان کے لیے جگہ نصیب میں بھی ضرور چھپا کر رکھتا ہے، اور وہ جگہ انہی کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں، اور دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب تم کسی کے ساتھ کچھ برا کرتے ہو یا کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہو، وہ تب تمہیں دیکھتا ہے، اور جب تم کسی سے کوئی بات کرتے ہو یا جب ہزاروں باتوں کے بعد بھی کچھ کہہ نہیں پاتے ہو، وہ تب بھی تمہیں سنتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی تمہاری تڑپ دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ تمہیں سمجھتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری تکلیف کو جانتا ہے۔ وہ اس ہنسی سے واقف ہے جو تم نے نہ جانے کتنی سسکیوں کے بعد چہرے پر سجاتے ہو، اور وہ اس کڑپناک آہ سے بھی واقف ہے جب تم نہ جانے کتنے ضبط کے بعد اپنے اندر ہی دبا لیتے ہو۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس پر ہر چیز عیاں ہے، جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ آنے والا ہے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی دوست نہیں؟ سب سے بہترین دوست تمہارا ساتھی ہے، اللہ۔ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا۔ تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے، اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کس کے مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرأت کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت کہ وہ انکار کرے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ بل بوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا، اور دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کچھ دعائیں ہوتی ہی اتنی پیاری ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، پھر روز اپنے بندے کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرنے آئے گا، کیونکہ کچھ آوازیں، کچھ دعائیں، کچھ صدائیں اس کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں۔ تبھی وہ
بار بار سننا چاہتا ہے۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو، تو ایسی دعا تو ساری عمر بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے، یہ سوچ کر کے اللہ کو میرا روز انتظار رہتا ہے اور اسی کے ذریعے رابطہ بحال رہتا ہے۔ بس اللہ پر یقین ہمیں پھر ان مقامات تک لے جاتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پرسکون محبت تو وہی ہے جس کے بعد انسان بے فکری کی نیند سو سکے، اور ایسی بے فکر اور آرام دہ نیند بس اللہ کی محبت کے بعد آتی ہے۔ تب کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، نہ خوابوں کے پورا ہونے کی اور نہ لمحوں کے مکمل ہونے کی۔ پھر نہ دنیا سے ڈر لگتا ہے اور نہ رات کے اندھیرے اور ان اندھیروں کی خاموشیاں تنگ کرتی ہیں۔ درد میں بھی آرام ملنے لگتا ہے، اللہ پر بے حد پیار آنے لگتا ہے۔ جو پاس نہیں ہوتا اس پر صبر آ جاتا ہے، اور جو پاس ہوتا ہے اس پر شکر آ جاتا ہے۔ ہم زندگی میں ساری محبتیں آزماتے ہیں مگر پھر بے پناہ تھک جاتے ہیں، تبھی تو ہم اللہ کی محبت کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ ہم اس سے غرض کا تعلق رکھتے ہیں کہ اس چیز کے لیے سجدہ کر رہا ہو، اس خواہش کے لیے جھولی پھیلا رہا ہوں۔ تم کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ آپ کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، یا اللہ آپ کو پانے کے لیے جھولی پھیلا رہا ہوں؟ جس دن تم یہ کہنا سیکھ جاؤ گے، اس دن دنیا کی وہ تمام محبتیں جو تم سے دور بھاگتی ہیں یا جو تم سے چھین لی گئی ہے، وہ واپس لوٹا دی جائے گی۔ اور جانتے ہو، اس دن تمہیں ان محبتوں کی بھی طلب نہیں رہے گی۔ اللہ کی محبت انسان کو اتنا مکمل کر دیتی ہے کہ پھر کسی اور کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔